میری والدہ سے اس نے میرا ہاتھ مانگا اور اس کے بعد اس نے مجھے ایک انگیجمنٹ رنگ بھی پہنائی تھی جو کہ گولڈ کی تھی۔ مارتا پیٹتا تھا، چلاتا تھا، تھریٹ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو میں تمہارے چہرے پہ تیزاب پھینک دوں گا یا تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ دعویٰ کیا تھا سامیہ حجاب نے۔ میری اس کے ساتھ اس بات پہ بحث ہوتی ہے اور میں نے کہا میں نے تم سے شادی نہیں کرنی، جس پر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور میرا فون چھین لیتا ہے اور میں اپنا فون لینے جب جاتی ہوں تو وہ زبردستی مجھے گاڑی میں بٹھا لیتا ہے، میرے چہرے پہ جو ہے مکے مارتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، چلاتا ہے، میرے بالوں سے پکڑتا ہے، میرے پہ تشدد کرتا ہے۔ تم نے غلطی کی ہے، یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تو ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ ان کی جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں وہ بڑے خوشگوار ماحول میں ہوتی رہی ہیں اور یہ ملاقاتیں بھی کوئی عام نہیں تھی بلکہ کہہ لیں کہ بڑی بولڈ تھیں، اور سامیہ کی کچھ پکچرز آئیں منظر عام پہ، کچھ ویڈیوز آئیں اور کچھ ویڈیوز میں وہ بڑا اپریشیٹ کر رہی ہے کیسا شخص ہونا چاہیے۔ پاکستانی ٹک ٹاکر سامیہ حجاب جن کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی اور وہ کیس جو ہے وہ بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا، اس کیس میں کچھ نئی چیزیں آئی ہیں، کچھ نئی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور بہت سارے انکشافات ہوئے ہیں۔ ایک شخص جو سامیہ حجاب کے گھر آتا ہے، ان کے گھر جاتا ہے، اس کے بعد اس کو زبردستی گاڑی میں بٹھا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے اس کے بعد فوری اس واقعے کا نوٹس لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ملزم کو اریسٹ بھی کر لیا جاتا ہے۔ اگلے ہی روز ملزم کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملزم کون تھا؟ حسن زاہد۔ حسن زاہد نامی یہ لڑکا جس کا تعلق تھا سامیہ حجاب سے، دوستانہ تھا، انگیجمنٹ تھی یا کیا تھا، بہت ساری چیزیں منظر عام پر ہے۔ سامیہ حجاب کی جانب سے کچھ انٹرویوز چلے۔ سامیہ حجاب نے بتایا کہ حسن زاہد سے میری دوستی آج سے 6 یا 7 ماہ قبل ہوئی تھی۔ ایک فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی پہ ہم ملے تھے اور اس کے بعد ہماری دوستی ہو گئی تھی اور یہ دوستی بعد میں حسن کی جانب سے رشتہ داری میں بدلنا، وہ اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتا تھا۔ میری والدہ سے اس نے میرا ہاتھ مانگا اور اس کے بعد اس نے مجھے ایک انگیجمنٹ رنگ بھی پہنائی تھی جو کہ گولڈ کی تھی۔ یہ دعویٰ کیا تھا سامیہ حجاب نے۔ سامیہ حجاب نے یہ بھی کہا کہ 6 ماہ کی یہ جو دوستی تھی اس میں اس نے بہت ساری چیزیں حسن میں دیکھ لی تھی جس کی بنا پر، ان چیزوں کی بنا پر اور کچھ اس کے رویے کی بنا پہ وہ اس کو چھوڑنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ یہ تعلق جو ہے وہ مزید نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ سامیہ حجاب نے کہا وہ گالی گلوچ کرتا تھا، مارتا پیٹتا تھا، چلاتا تھا، تھریٹ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو میں تمہارے چہرے پہ تیزاب پھینک دوں گا یا تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ دعویٰ کیا تھا سامیہ حجاب نے۔ اور اسی دن بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا کہ حسن زاہد ہمارے گھر آیا ہے، مجھے کہا کہ تمہاری والدہ کی طبیعت دریافت کرنی ہے۔ گھر آتا ہے اور گھر آ کے میری والدہ کو کہتا ہے کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ میری اس کے ساتھ اس بات پہ بحث ہوتی ہے اور میں نے کہا میں نے تم سے شادی نہیں کرنی، جس پر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور میرا فون چھین لیتا ہے اور میں اپنا فون لینے جب جاتی ہوں تو وہ زبردستی مجھے گاڑی میں بٹھا لیتا ہے، میرے چہرے پہ جو ہے مکے مارتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، چلاتا ہے، میرے بالوں سے پکڑتا ہے اور میرے پہ تشدد کرتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی مجھے گاڑی میں بٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک اور دوست ہوتا ہے جو کہ اس کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، تم نے غلطی کی ہے، یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تو ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہی گلی میں جا کے وہ واپس آتے ہیں، سامیہ کو اتار دیتے ہیں اور وہ فرار ہو جاتا ہے وہاں سے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامیہ نے بتائی۔ سامیہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ حسن زاہد کو اس لیے نہیں پسند کرتی تھی کہ ان کے جو والد تھے وہ بھی کچھ ایسی حرکات کرتے تھے کہ ان کی والدہ پہ تشدد کرتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، مارتے پیٹتے تھے اور شک کرتے تھے۔ جب میں 17 سال کی تھی تو میرے والد کی اور میری والدہ کی علیحدگی ہو گئی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بھی ویسا ہی انسان تھا جیسا حسن زاہد ہے، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میری زندگی میں ایک ویسا انسان آئے جو کہ پہلے میری والدہ کی زندگی میں تھا، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ دعویٰ کیا تھا سامیہ حجاب نے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان لڑکیوں جیسی نہیں ہوں جو ظلم برداشت کرتی ہیں، ہراساں ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو فیس کرنے کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، میں خاموش ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور انہوں نے ثنا یوسف کا کیس بھی اپنے اس کیس کے ساتھ جوڑا اور کہا کہ جس طرح اس کو تھریٹ کیا جاتا تھا اور بعد میں قتل کر دیا گیا تو کسی نے اس کا کیا کر لیا، اسی طرح میرے ساتھ بھی ہو جاتا اگر میں خاموشی سے بیٹھ جاتی۔ اب یہ ساری کہانی جو تھی وہ یک طرفہ تھی۔ ابھی تک حسن زاہد کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ اریسٹ تھے اور ریمانڈ پہ تھے، 5 دن کا جسمانی ریمانڈ تھا ان کا اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی تھی۔ لیکن اسی دوران کچھ اسکرین شاٹس جو ہے نا وہ منظر عام پر آتے ہیں، کچھ پرسنل چیٹ وائرل ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ منظر عام پر آتی ہیں اور اس کے بعد اور بہت سارے انکشافات ہوتے ہیں۔ اب ان اسکرین شاٹس کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ان کی دوستی جو ہے وہ کوئی 5-6 ماہ پرانی نہیں تھی بلکہ وہ 1 یا 2 سال پرانی تھی یا کہہ سکتے ہیں 1.5 سال پرانی تھی۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں
वो बड़े खुशगवार माहौल में होती रही हैं और ये मुलाकातें भी कोई आम नहीं थी, बल्कि कह लें कि बड़ी बोल्ड थी। और सामिया की कुछ पिक्चर्स आई मंजर आम पे, कुछ वीडियोस आई और कुछ वीडियोस में वो बड़ा अप्रिशिएट कर रही है कैसा शख्स होना चाहिए, हसन देखो मेरा कितना ख्याल करता है, और हसन के बारे में उसको कुछ अल्फाज इस तरह से बोल रही हैं कि जिस तरह प्रॉपर रिलेशनशिप में है और उनको वो बड़ा अप्रिशिएट कर रही हैं, मुझे मनाते हैं, फ्ला फ्ला फ्ला, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर आई। और कुछ पिक्चर्स ऐसी थी जिनसे वाज़ेह पता चल रहा था कि इनका रिलेशन जो है वो खासा पुराना है और प्रॉपर ये रिलेशनशिप में थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन अब मामला क्या बना। उसके बाद जो चीज़ें जो पुलिस कस्टडी में हसन जाहिद ने बताई, उससे कहानी का रुख ही बदल गया। हसन जाहिद ने बताया कि वो मोबाइल जो मैंने इसके घर से छीना था वो सामिया हिजाब का मोबाइल नहीं था, बल्कि वो मेरा मोबाइल था और उसकी मालियत थी 6.5 लाख। जब सामिया ने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो मैंने कहा फिर मेरा मोबाइल वापस करो। मैंने अपना मोबाइल उठाया और वहाँ से उनके घर से निकला और आके गाड़ी में बैठा हूँ। ये मेरे पीछे आई है, इसने आके मेरे से मोबाइल छीना है और इसी वजह से मैंने उसे खींच के गाड़ी में डाला और फिर उतार भी दिया। मैं ना तो उनके घर उसको किडनैप करने गया था और ना ही मेरा ऐसा कोई मकसद था और ना ही मैंने उस पर तशद्दुद किया है, ये कहा है हसन जाहिद ने। और दूसरी जानिब हसन जाहिद ने ये भी कहा है कि सामिया जो है वो मैं काफ़ी उसकी सपोर्ट करता था, फाइनेंशियली सपोर्ट, कई दफ़ा मैंने उसको पैसे दिए हैं और वो स्क्रीनशॉट्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स है जिसमें देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन हुई है हसन के अकाउंट में सामिया के अकाउंट, हसन के अकाउंट से सामिया के अकाउंट में। दूसरी जानिब सामिया ने कहा है कि मोबाइल मेरा था, हसन जो है वो तो इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, वो तो इतना कुछ जो है वो कर ही नहीं सकता, फाइनेंशियली तौर पे उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने केस पे भी लगाए, बल्कि इसके पीछे कोई और शख्स है। और उसने मुझे कॉल करके ये भी कहा है कि अपनी FIR वापस लो और पैचअप करो वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा। उसने कहा मैं उस शख्स का भी नाम नहीं एक्सपोज कर सकती, लेकिन हसन जाहिद के पीछे कोई और शख्स है जो उसको फाइनेंशियली और मॉरल उसको सपोर्ट कर रहा है, वरना हसन जाहिद की तो इतनी औकात ही नहीं है कि वो मुझे अफोर्ड कर सके या वो मेरे साथ जो है वो इस केस को लेके जो है वो चल सके, बल्कि इसके पीछे कोई और शख्स है। ये कहना है सामिया हिजाब का। और ये भी उन्होंने कहा है कि पैसे मैं देती रही हूँ, हसन नहीं देता रहा, लेकिन जो स्क्रीनशॉट्स, जो तस्वीर और जो वीडियोस मंजर आम पर आई हैं वो कहानी का रुख ही उल्ट कर देती हैं, रुख ही बदल देती हैं, जिनसे ये साबित होता है कि सामिया हिजाब जो है वो अपनी मर्ज़ी से रिलेशन में थी और उन्होंने रिंग भी ली हुई थी, उन्होंने मोबाइल भी लिया हुआ था और बहुत सारी चीज़ें। ये थी टिकटॉकर सामिया हिजाब। अब सामिया हिजाब ने ये सारा कुछ सस्ती शोहरत के लिए किया या औरत कार्ड खेला, कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर हम बात करें इस वक्त के हसन जाहिद की तरह, तो अभी तक भी वो पुलिस कस्टडी में है और उसका जिस्मानी रिमांड जो है वो मज़ीद अभी 4 दिन का या 5 दिन का जिस्मानी रिमांड उसका रहता है।